السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ اس سے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ جو اصحاب گئے تھے، جو لوگ گئے تھے، انہوں نے ایک چاندی کا ٹکڑا لے کر یملیخ کو بھیجا تھا، یملیخہ کو۔ اور یملیخہ کو کیوں بھیجا تھا اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ چاہیے کہ وہ دیکھے ایوہا ازکا طعامن، کہ بستی والوں میں کون لوگ سب سے پاکیزہ کھانے والے ہیں، یعنی کس کے پاس پاکیزہ اور یا سستا اور حلال کھانا ہے، اس کو جا کر دیکھے۔ یعنی یملیخہ کو چاندی کی پتھر یا چاندی کا ورق لے کر اس لیے بھیجا تھا تاکہ اس کو لے جا کر کھانا پینے کی چیزیں، صاف ستھرا کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں اے اہلوہا، ظاہر بات ہے ایوہا ہا ضمیر کا مرجع تو وہی مدینہ ہے، یعنی شہر۔ تو ایوہا شہر میں کون؟ تو شہر میں کون؟ شہر کوئی تھوڑی کھانے والا ہوگا، مراد ہے شہر والے مراد ہیں۔ تو اسی لیے ایوہا میں اہل محذوف ہے، اصل عبارت ہوگی ایو اہلہا، یہ اصل عبارت ہوگی۔ اسی کو صاحب تفسیر نے فرمایا ایو اہلہا فحذف، تو یہاں پر اہل کو حذف کر دیا گیا ہے، کما فی وسأل القریہ، جیسے کہ وسأل القریہ میں اہل کو حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ وسأل القریہ کا معنی ہے بستی سے پوچھو۔ اب بستی سے تھوڑی پوچھا جائے گا، بستی والوں سے پوچھا جائے گا۔ تو چونکہ بستی والے بستی میں رہتے ہیں، اس لیے سیدھے سیدھے سوال کی نسبت قریہ کی جانب کر دی گئی، مراد ہوتے ہیں قریہ یعنی بستی والے۔ تو جیسے وسأل القریہ میں اللہ نے فرمایا کہ بستی والوں سے پوچھو، وہاں پر اہل محذوف ہے، بالکل اسی طریقے سے ایوہا میں بھی اہل محذوف ہے اور ہا ضمیر کا مرجع مدینہ ہے، تو اصل عبارت ہوگی فَلْيَنْظُرْ أَيُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَزْكَىٰ طَعَامًا، یہ اصل عبارت ہوگی۔ چاہیے کہ وہ جا کر دیکھے کہ بستی والوں اور شہر والوں میں سے کون صاف ستھرا اور اچھے کھانے والا ہے، یعنی کس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں صاف ستھرا، حلال، پاکیزہ یا سستی چیزیں ہیں، وہ جا کر دیکھیں۔ آگے صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَأَيُّ مُبْتَدَأ وَخَبْرُهُ أَزْكَىٰ۔ ایو جو ہے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا میں جو ایو ہے یہ مبتدا ہے ترکیب میں، یعنی آپ پوری عبارت نکال لیجئے ایو اہلہا، ایو موصوف، اہلہا بترکیب اضافی ہو کر اس کے ایو موصوف کی صفت اور موصوف صفت سے مل کر مبتدا، اور ازکا طعامن، ازکا اس میں تفضیل، اور طعام اس کے اندر ہوا ضمیر ممیز ہے ازکا میں، اور طعامن اس کی تمیز آ رہی ہے، ممیز تمیز سے مل کر ازکا کا فاعل ہے، اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر پھر یہ خبر ہے ایوہا کی، یعنی مبتدا کی خبر ہے، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایو مبتدا ہے وہ خبرہ ازکا، اور اس کی خبر ازکا ہے جو آگے آ رہی ہے ازکا طعامن میں۔ یہ ازکا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ازکا یہ زکیہ یزکا سے اس کا معنی ہوتا ہے صاف ستھرا ہونا، اور
पाकीज़ा होना। तो अज़का का माना होगा अहल व अतयब, यानी हलाल और ज्यादा पाकीज़ा और साफ सुथरा। या अज़का का माना है अक्सर व अरफस, ज्यादा और आसान और सस्ता। तो सस्ता भी इसका माना होता है। तो फरमाया कि चाहिए कि वो जाकर देखे कि बस्ती और शहर वालों में से कौन शख्स ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा पाकीज़ा और साफ सुथरा तामन या सबसे ज्यादा सस्ता खाना है। तामन फरमाते तमीजुन, ये तमीज है अज़का की ज़मीर से, जैसे कि हमने आपको तरकीब करके दिखा दी। फलयअतिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु, तो चाहिए कि वो उससे रिस्क लेकर आए, यानी जो चांदी का वर्क लेकर गया था उसके बदले में रिस्क लेकर आए, खाने पीने का सामान लेकर आए। वलयतलत्तफ, और ये भी चाहिए कि वो नरमी बरते, लुत्फ बरते, लुत्फ में और नरमी में, संजीदगी में तकल्लुफ करे। इसीलिए फरमाया वल यतकल्लफ लुत्फा, लुत्फ का तकल्लुफ करे, यानी जबरदस्त नरमी का इजहार करे वहां पर। किसमें? फीमा युबाशिरुहु मिन अम्रिल मुबायआ, जो उन लोगों के साथ, मुबायआ का माना होता है लेन देन करना, जो उन लोगों के साथ लेन देन करे। और बाशरा युबाशिरु, मुबाशरा का माना होता है किसी काम को अंजाम देना, बराह रास्त अंजाम देना। फीमा युबाशिरुहु मिन अम्रिल मुबायआ, तो मिन अम्रिल मुबायआ ये माँ का बयान है, माँ युबाशिरो में जो माँ है उसका बयान है मिन अम्रिल मुबायआ। तो माना होगा कि चाहिए कि बहुत ज्यादा संजीदगी और लुत्फ से और नरमी से पेश आए उसमें जो वो लेन देन का मुआमला करे, यानी लेन देन के मामले में बहुत नरमी बरते और समझदारी से काम ले। हत्ता ला युगबना, ताकि उसको धोखा ना हो और वो घाटा ना खाए। और फिर अमृत तखफ़ी, या ये है कि यहाँ पर वलियतलत्तफ से जो मुताल्लिक है वो अमर तखफ़ी है, यानी जो ये लोग अपने आप को छुपाए हुए थे तो अपने आप को छुपाने के मामले में नरमी बरते। हत्ता ला युअरफ़ा, ताकि ये शख्स जो खाने पीने का सामान लेने जा रहा है ये पहचान ना लिया जाए, लोग इसको समझ ना जाए। ये इन लोगों ने कह के भेजा उसे। वला युशइरन्ना बिकुम अहदा, और ये शख्स किसी को तुम्हारे बारे में शुऊर ना दे और मार्फत और इल्म ना फराहम करे, यानी ऐसा कोई काम ना करे कि जिसके जरिए से वो लोग, तुम लोगों यानी जितने छुपने वाले हैं, जितने गए थे दीन के खातिर, उनके तरफ इल्म की राह पा जाए, ऐसा कोई काम ना करे। इसीलिए साहिब तफसीर फरमाते हैं वला यफ़अलन्ना मा युअद्दी इला शुऊर बिना, यानी ऐसा कोई काम ना करे जो काम हम तक, हमारी मार्फत तक, मिन गैर क़स्दिन, बगैर उसके क़स्द के, ऐसा कोई काम ना करे बगैर क़स्द के कि जिससे वो लोग हमारी पहचान और हमारे शुऊर की तरफ पहुंच जाए। फसम्मा ज़ालिका इशारन, अब साहिब तफसीर एक बात जिक्र कर रहे हैं, बल्कि एक एतराज का जवाब जिक्र कर रहे हैं। एतराज ये है कि जाहिर बात है छुपने वालों में से वो शख्स भी तो था जिसको खाना लेने के लिए भेजा था, तो वो उससे ये मुतसव्वर भी नहीं है कि वो किसी को ये बताएगा कि हम फुला लोग हैं, फुला जगह पर हम लोग छुपे हुए हैं, किसी को बताएगा भी नहीं, उससे ये बात मुतसव्वर भी नहीं है। तो फिर जब उससे मुतसव्वर नहीं है तो फला युशइरन्ना की इशार की निस्बत उसकी जानिब कैसे कर दी? तो अब इसका जवाब साहिब तफसीर दे रहे हैं कि देखिए, इशार की निस्बत उसकी जानिब इसलिए की है कि अगर उसने कोई काम ऐसा किया कि जिस काम के जरिए से लोग उनके पहचानने की राह पा गए, तो वो शख्स सबब बन जाएगा पहचानने का। तो जब सबब बन जाएगा तो यहाँ पर इशार की निस्बत दर हकीकत सबब की जानिब कर दी गई है। फरमाते फसम्मा ज़ालिका इशारम मिन्हु, तो इसका उसकी जानिब से इशार नाम रख दिया गया, यानी इशार से उसे मौसूम कर दिया गया कि वो उसको पहचानवा देगा। क्यों? लिअन्नहु सबबुन फीह, क्योंकि पहचानने के मामले में वो शख्स सबब बन जाएगा, इसलिए इशार की निस्बत उसकी जानिब कर दी है। वरना तो हकीकत में
उसकी जानिब से पहचानवाने का तसव्वुर नहीं है। वह बमीर फी इन्नहुम, अब साहिब तफसीर लफ्ज आगे जो आ रहा है इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, उसके बारे में बता रहे हैं। इन्नहुम वो लोग, यानी कौन लोग कि जो अय्युहा, जो माकबल में बताया था ना कि अय्युहा, तो वहां पर अहल मुकद्दर था ना, अय्यु अहलिहा, तो जो अहल है, जो शहर वाले हैं, उन शहर वालों की तरफ उसी अहल की जानिब यहाँ पर इन्नहुम की हुम ज़मीर राजिअ है, ये बता रहे हैं। फरमाते हैं वह ज़मीर थी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान इन्नहुम के अंदर जो ज़मीर है, ये ज़मीर राजिउन इलल अहल, ये अहल की जानिब राजे है, जो अहल अल मुकद्दर, जो अहल मुकद्दर है फी अय्युहा, जो अहल मुकद्दर है अय्युहा में, और अय्युहा की असल थी अय्यु अहलिहा, तो वहां पर अहल मुकद्दर था, उसी की जानिब यहाँ पर इन्नहुम की हुम ज़मीर राजे है। माना होगा इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम, बेशक वो शहर वाले लोग अगर तुम पर मुत्तला हो गए, ज़हरा यज़हुरु, ज़हरन अला जब सिला आए तो इसका माना होता है मुत्तला होना, तो अला चूंकि यहाँ पर सिला इन यज़हरु अलैकुम, तो यहाँ पर मुत्तला होना, तो माना होगा अगर वो लोग तुम पर मुत्तला हो गए, इसीलिए साहिब तफसीर कर रहे हैं यज़हरु अलैकुम की यत्तलिउ अलैकुम, यानी वो लोग तुम पर मुत्तला अगर हो गए, यरजुमुकुम, तो वो तुमको रज्म कर देंगे। रज्म कहते हैं पत्थर मार मार के मार डालना, तो यरजुमुकुम वो तुमको पत्थर मार मार के मार डालेंगे, और ये पत्थरों से मारना ये एक बदतरीन कत्ल है। इसी को साहिब तफसीर ने फरमाया यक़तुलूकुम अक़बसल क़ितला, वो लोग तुमको बुरी तरह से कत्ल कर डालेंगे अगर वो लोग तुम पर मुत्तला हो गए। इसलिए इन लोगों ने कहा था कि कोई ऐसा काम मत करना जिससे उन्हें यह समझ में आए कि हम वो लोग हैं। और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या वो अपने मजहब में तुमको कर लेंगे। आदा युईदु, आदा का माना होता है हालत ऊला की तरफ पलटा देना, तो हालत ऊला की तरफ पलटा देना तो इन लोगों के हक में मुतसव्वर ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये लोग कभी भी उन लोगों के दीन पर नहीं थे जो दीन के खातिर गार में गए थे। ये लोग उन लोगों के मजहब पर कभी भी नहीं थे। जब कभी नहीं थे तो इनकी हालत ऊला उनके दीन पर रही ही नहीं है, तो हालत ऊला की तरफ पलटाना तो मुतसव्वर ही नहीं है इनके हक में। तो इसीलिए साहिब तफसीर एक दूसरा माना बता रहे हैं, फरमाते हैं कि आदा युईदु, आदा का माना ये भी होता है हालत ऊला की तरफ पलटाना, और आदा का माना ये भी होता है कर, यानी ये तस्ईर के माना में भी होता है। तस्ईर का माना होता है कर लेना। तो अब यहां पर माना होगा और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या वो लोग तुमको अपने मजहब में कर लेंगे। अपने मजहब में कैसे कर लेंगे? बिल इकराह, जबरदस्ती, यानी मजबूर करेंगे। वल औद बेमाना सैरूरा, यहाँ पर औद जो है वो सैरूरत के माना में है, यानी हो जाने के माने में। और अब ये बाब इफ़ाल से है तो इसको मुताद्दी बनाएंगे तो ये तस्ईर के माना में हो जाएगा, यानी कर लेंगे वो लोग। कसीरुन फी कलामिहिम, अहले अरब के कलाम में औद बेमाना सैरूरा ये बहुत ज्यादा है। कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर इस तरह के लफ्ज आए कि अन यऊदू फी मिल्लतिहिम, कि वो उनके मजहब में हो जाएं, है ना। इस तरीके से होने के माना में यानी सरूरत के माना में ये और काफी मुस्तअमल है। वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, और हरगिज तुम तब तो कभी भी कामयाब नहीं होगे। यानी कब? तो यहां पर इज़न जो है, इज़न ये है तो ज़र्फ, लेकिन शर्त पर दलालत करता है। जब शर्त पर दलालत करता है तो यहां पर शर्त और जज़ा साहिब तफसीर निकाल कर दिखा रहे हैं। फरमाते हैं वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, तब तो हरगिज तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे। तो इज़न ने शर्त पर दलालत की, तो उसी को साहिब तफसीर फरमाते हैं इज़न यदुल्लु अला शर्त। यह इज़न जो है ये शर्त पर दलालत करता है। जब शर्त पर दलालत करता है तो शर्त व जज़ा कैसे होंगी? तो उस शर्त व जज़ा को निकाल कर दिखाते हैं। फरमाते हैं यानी मतलब ये होगा वलन तुफ्लिहू इन दखलतुम फी दीनिहिम अबदा। वो लोगों ने यही तो कहा था ना कि वो लोग अपने दीन में या तो हमें कर लेंगे। तो जब दीन में कर लेंगे तो कहते हैं कि तब तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। वलन तुफ्लिहू
اور تم ہرگز کامیاب نہیں ہو پاؤ گے ان دخل تم اگر تم داخل ہو گئے فی دینہم ان کے دین میں ابدا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. تو یہ دکھا دیا نکال کے ولن تفلحوا یہ جزا ہے, یہ پہلے جملہ ہے ان دخلتم فی دینہم ابدا یہ شرط ہے اور اس کی جزا لن تفلحوا مقدر ہے جیسے کہ جس کا بیان اس سے پہلے ولن تفلحوا میں ہو چکا ہے. تو جزا یہاں پر محذوف مانی جائے گی. ولن تفلحوا اذن ابدا تو جب تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے اگر ان کے دین میں واپس ان کے دین میں ہو گئے اگر. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ایسے ہی ہم نے ان پر مطلع کر دیا. اعثر یعثر اعثار کا معنی ہوتا ہے مطلع کرنا. ایسے ہی ہم نے ان پر مطلع کر دیا. کیسے مطلع کر دیا؟ یعنی جس طریقے سے ہم نے ان کو نیند سلایا اور ان کو پھر ہم نے نیند سے اٹھایا, تو جس طریقے سے ہم نے سلایا اٹھایا ایسے ہی ہم نے ان لوگوں کو ان پر مطلع بھی کر دیا. یعنی کچھ نہ کچھ ایسی نشانی رکھی جس سے وہ لوگ پہچان گئے, کیونکہ وہ جب پتھر لے کے گئے, چاندی کا وہ ٹکڑا لے کر گیا, تو لوگوں نے پہچان لیا کہ ارے یہ تو بہت پرانا ہے, یہ اس کا تو چلن ہی اب بند ہو گیا. تو انہوں نے سوال کر دیا کہ تم کون لوگ ہو, کہاں سے آئے ہو, یہ فلاں زمانے کا یہ وہ ہے سکہ ہے, تو اس کو تمہارے پاس کہاں سے آیا. تو اب اللہ رب العزت نے اسی ورق کے ذریعے سے, چاندی کے اسی ٹکڑے کے ذریعے سے ان لوگوں کی آشنائی کرا دی. اسی کو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ایسے ہی ہم نے ان پر ان پر یعنی ان لوگوں کو مطلع کر دیا شہر والوں کو. کیسے؟ ذالکا کا مشاہدہ بتانے صاحب تفسیر کما انمناہم جیسے کہ ہم نے ان کو سلایا تھا, وبعثناہم اور ان کو پھر اٹھایا تھا, ہے نا, لما فی ذالک من الحکمہ کیونکہ اس میں حکمت تھی. اطلعنا علیہم بالکل اسی طریقے سے ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع بھی کر دیا. کیوں مطلع کیا؟ لیعلموا ان وعد اللہ حق تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. اللہ کا وعدہ یعنی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا. تو جیسے ہم نے ان لوگوں کو اٹھایا تو ان لوگوں کی جب اٹھنے پر ان کے پورے واقعہ پر لوگ مطلع ہوں گے تو اس بات کا یقین کر لیں گے اور جان لیں گے کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہوتا ہے یہ وعدہ حق ہے. انہی لوگوں سے وہ یہ سمجھ لیں گے, اس لیے ہم نے ان لوگوں پر مطلع کر دیا. لِيَعْلَمُوا اے الَّذِينَ أَطْلَعْنَاهُمْ عَلَى حَالِهِمْ یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے ان لوگوں کے حال پر مطلع کیا تھا وہ تاکہ یہ جان لیں ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. کیا ہے وہ وعدہ؟ صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَهُوَ الْبَعْث اور وہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد اٹھانا ہے. حق حق ہے یا کائن یعنی یہ ہونا ہے, مرنے کے بعد اٹھانا یہ ہونا ہے. لأن حالهم فی نومہم اب ان کے حال سے اس پر کیسے دلیل بولو ان لوگوں نے وہ لوگ کیسے سمجھیں گے کہ یار مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے. تو وہ اس طریقے سے سمجھے کہ ان لوگوں کا جو حال تھا نیند کے مسئلے میں اور نیند سے اٹھنے کے معاملے میں تو یہ ایسے ہی تھا اس آدمی کی حال کی طرح تھا جو آدمی مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد پھر اٹھا دیا جاتا ہے, زندہ کر دیا جاتا ہے. بالکل انہی کی طرح ان کا پورا معاملہ تھا. اس لیے ان کے اس حال سے وہ لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ بات حق ہے. اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں لِأَنَّ حَالَهُمْ فِي نَوْمِهِمْ بے شک کیونکہ ان لوگوں کا حال سونے میں و انتباہہم اور ان کے نیند سے بیدار ہونے میں بعدہا اس کے بعد یعنی سونے اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد کا حال من ان لوگ اس شخص کے حال کی طرح ہے یموت جو مر جاتا ہے ثم یبعث پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے. تو اس لیے ان کے ذریعے سے لوگ بعث کا یقین کر لیں گے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور اس بات کا بھی یقین کر لیں گے کہ قیامت میں کوئی شک نہیں ہے, قیامت بھی قائم ہوگی. فَإِنَّهُمْ يَسْتَدِلُّ بِأَمْرِهِمْ کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں کے معاملے سے استدلال کریں گے علی صحت البعث بعث کی صحت پر, اور بعث تبھی ہوگا جبکہ پہلے قیامت ہوگی تو قیامت کا بھی وہ یقین کر لیں گے. اذ یتنازعون بینہم امرہم کیونکہ وہ لوگ تنازع کر رہے ہیں اب آپس میں اپنے معاملے میں.
اپنے کون سے معاملے میں؟ یعنی اپنے امر دین میں وہ تنازع کر رہے ہیں۔ کیا تنازع کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں جھگڑ کیا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں پہلے تو یہاں پر ترکیب بتاتے ہیں صاحب تفسیر، فرماتے ہیں اذ یتنازعون میں جو اذ ہے وہ ظرف ہے اور یہ متعلق ہے اللہ کے ماقبل کے کلام اعثرنا سے، یعنی اذ یتنازعون یہ متعلق ہے اعثرنا سے۔ اب مانا ہوگا اعثرناہم علیہم حین یتنازع اہل ذلک الزمان، یعنی ہم نے ان لوگوں پر مطلع کیا اس وقت میں جس وقت اس زمانے والے جھگڑا کر رہے تھے، تنازع کر رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اپنے دینی معاملے میں کیا اختلاف کر رہے تھے؟ تو ان کا اختلاف کیا تھا؟ صاحب تفسیر اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں، وَيَخْتَلِفُونَ فِي حَقِيقَةِ الْبَعْثِ، وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے بعث کی حقیقت میں، یعنی بعث کیا ہے، کس چیز کا نام بعث ہے؟ آیا کہ صرف جسموں کو اٹھایا جائے گا یا جسموں کے ساتھ ساتھ روح بھی ہوگی؟ اس میں ان کا اختلاف تھا۔ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ، کیونکہ ان میں سے کوئی تو یہ کہہ رہا تھا تُبْعَثُ الْأَرْوَاحُ دُونَ الْأَجْسَادِ، صرف روحوں کو اٹھایا جائے گا نہ کہ جسموں کو۔ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ، اور بعض یہ کہہ رہے تھے تُبْعَثُ الْأَجْسَادُ مَعَ الْأَرْوَاحِ، اجسام کو اٹھایا جائے گا روحوں کے ساتھ۔ تو ہم نے ان لوگوں کو اٹھا دیا اور ان کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھایا، تو اب ان کو دیکھ کر یہ ان کا نزاع ختم ہو جائے گا اور یقین کر لیں گے کہ جسم مع روح اٹھایا جائے گا، لِيَرْتَفِعَ الْخِلَافُ، تاکہ ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے درمیان اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے، وَلِيَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَجْسَادَ تُبْعَثُ حَيَّةً حَسَّاسَةً فِيهَا أَرْوَاحُهَا، اور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اجسام کو اٹھایا جائے گا حیتن حساسہ، زندہ کر کے، حص و حرکت والا بنا کر، فیہا ارواحہا، جن کے اندر ان کی روحیں ہوں گی، کما کانت قبل الموت، جیسے کہ وہ اجسام روح کے ساتھ موت سے پہلے تھے۔ فقالوا بنو علیہم بنیانا، تو وہ لوگ بولے، یعنی جب مطلع ہوئے تو جب یہ لوگ غار سے نکل گئے تھے، غار میں گئے تھے اور یہ غار میں جا کے سو گئے تھے، تو کچھ لوگوں کو پتا چلا کہ جب کہ یہ لوگ غار میں سو رہے ہیں اور یہ ایک لمبے زمانے تک سوتے رہے، تو ان کے جو لوگ مطلع ہوئے تھے اس بات پر، تو ان لوگوں میں سے کچھ نے یہ کہا کہ ہم ان کے پاس مسجد بنائیں گے، یعنی جو لوگ انہی کے دین پر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ان کے قریب میں مسجد بنائیں گے، اور جو لوگ دوسرے تھے انہوں نے کچھ اور بنانے کو کہا۔ تو اس طریقے سے ان میں یہ اختلاف ہوا، تو اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، فقالوا حین توفی اللہ اصحاب الکہف، کہ تو پھر ان لوگوں نے کہا جبکہ اصحاب کہف کو اللہ نے موت دے دی بعد میں، تو چونکہ جان چکے تھے وہ لوگ کہ یہ اصحاب کہف اتنے سالوں تک سوئے اور پھر زندہ اٹھے، پھر اللہ نے جب ان کو موت دے دی تو انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں۔ تو اب لوگوں کے درمیان یہ اختلاف ہوا ان کے انتقال کے بعد، کیا کہ کچھ لوگوں نے کہا فقالوا بنو علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اوپر بنیان یعنی عمارت بنا دو، کیا بنا دو؟ عمارت بنا دو۔ تو ان کے اوپر نہیں، کیونکہ کسی بھی قبر کو اوپر عمارت بنانا صحیح نہیں ہے، تو مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ ان کے قریب میں عمارت بنا دو، اے علی باب کہفہم، اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں علی باب کہفہم، یعنی ان کی غار کے دروازے پر عمارت بنا دو۔ کیوں عمارت کیوں بنا دو؟ لئلا یتطرق الیہم الناس ظنا بتربتہم ومحافظۃ علیہا، تاکہ لوگ ان کی طرف راہ نہ پائیں، یعنی لوگ ان کی طرف نہ جائیں، راستہ نہ بنائیں۔ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ عمارت بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ظنا بتربتہم، ان کے تربت کی حفاظت کے لیے، ومحافظۃ علیہا، تو محافظۃ علیہا یہ ظنا بتربتہم کا بیان ہے اور اس کی وضاحت ہے، یعنی ان کی تربت کی محافظت کے خاطر انہوں نے عمارت بنانا چاہا تاکہ لوگ ان کی طرف راستہ نہ بنا لیں۔ تو اب یہاں پر پہلے ظنن بتربتہم صاحب تفسیر نے کہا، کیوں کہا؟ اور مراد ہے اس سے بھی محافظت ہی، تو ان کی محافظت کی تربت کے خاطر۔ تو ظنن یظن ظنن کا معنی ہوتا ہے بخل کرنا،
ایک بخیل جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے مال کی حفاظت ہی کرتا ہے. اس معنی کر ضمن میں معنی حفاظت موجود ہے. ضمن بتربتہم، اسی لیے اس کی تفسیر یعنی ضمن بتربتہم کی وضاحت محافظۃ علیہا سے کر دی، یعنی ان کی تربت کی محافظت کے خاطر انہوں نے کہا کہ ان کے دروازے کہف یعنی غار کے دروازے پر عمارت بنا دو تاکہ لوگ ان کی طرف راستہ نہ بنائیں. یہ کیوں؟ حفاظت کے طور پر کیوں؟ کما حفظت تربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحویرہ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کو محفوظ کر دیا گیا حزیرہ کے ذریعے. حزیرہ اس چہار دیواری کو کہتے ہیں کہ جو قبر کے ارد گرد بنا دی جاتی ہے. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے. تو یہ ربہم اعلم بہم میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ کلام ہو انہی لوگوں کا کہ جو جھگڑ رہے تھے، انہی لوگوں نے کہا کہ ان کا رب ہی ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو لوگ جھگڑ رہے تھے تو انہوں جب ان کے حال پر مطلع ہوئے تو ان کے حال کا جب تذکرہ ہوا، ان کے معاملات کا آپس میں چرچا ہوا، ان کے بارے میں، ان کے نسبوں کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں بات چیت ہوئی، اور ان کے کتنے سال ٹھہرے، کتنی مدت تک یہ لوگ سوتے رہے، اس کے بارے میں جب ان میں آپس میں چرچا ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس ان تمام چیزوں کو جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کا رب ہی ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. تو یا تو ان لوگوں کا یہ کلام ہے، یا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے خبر دینا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے، ان لوگوں کے واقعہ کے سلسلے میں جو لوگ گھس رہے تھے اور اس میں اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے اللہ نے اپنی طرف سے یہ فرمایا کہ تم اس میں مت گھسو، ان کے واقعات کے ان لوگوں کے واقعہ کے چکر میں مت پڑو، بلکہ ان کا رب ہی ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. تو یہ دونوں معنی ربہم اعلم بہم کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں من کلام المتنازعین، یہ متنازعین جو جھگڑا کرنے والے لوگ تھے انہی کے کلام میں سے ایک حصہ ہے ربہم اعلم بہم. اب اس کا حصہ کیسے بنے گا تو پوری تفسیر کر کے بتاتے ہیں. کأنہم تذاکروا امرہم، گویا کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے معاملے کا آپس میں چرچا کیا، وتناقلوا الکلام فی انصابہم واحوالہم ومدت لبثہم، اور بات چیت کی ان لوگوں کے نسبوں کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں، اور ان کی ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں بات چیت کی، ہے نا. فلما لم یہتدوا الی حقیقت ذالک، تو جب اس کی حقیقت کی طرف ان کو کوئی راہ نہ ملی، راہ یاب نہ ہوئے، قالوا تو بولے ربہم اعلم بہم، ان کا رب ہی ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو ایک تو معنی یہ ہوا ربہم اعلم بہم کا کہ یہ متنازعین کے کلام سے ہو، اور ایک معنی ہے صاحب تفسیر فرماتے ہیں اور من کلام اللہ عز وجل، یا یہ ہے کہ یہ اللہ عز وجل کی جانب سے یہ کلام ہے. ردًا لقول الخائضین فی حدیث، یہ رد ہے اللہ کی جانب سے ان لوگوں کے قول کا جو ان لوگوں کے حادثے میں اور واقعہ میں گھس رہے تھے اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کو بتایا کہ تم ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، تم بس اتنا ہی کہہ دو کہ ان کا رب ہی ان کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. قال الذین غلبوا علی امرہم، اور ان لوگوں نے کہا یہ الذین غلبوا علی امرہم، جو ان کے امر پر غالب آئے، یعنی جو لوگ انہی کے دین کی طرح دین رکھتے تھے، تو ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ لنتخذن علیہم مسجدا، ہم دوسری کوئی عمارت نہیں بنائیں گے، ہم تو ان کے اوپر مسجد بنائیں گے، ان کے اوپر نہیں بلکہ ان کے قریب میں مسجد بنائیں گے. ظاہر بات ہے کسی قبر کے اوپر کوئی مسجد بنانا جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب علیہم اے علی قربہم یہ معنی ہوگا، یا علی باب الکہف یہ معنی ہوگا. قال الذین غلبوا علی امرہم، تو کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ایسی عمارت بنا دیں گے اور دروازہ بند کر دیں گے تاکہ لوگ اس کی طرف راستہ نہ پائیں، اور جو لوگ مسلمان تھے جو انہی جیسا حال رکھتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے. قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے کہا جو
ان کے معاملے پر غالب آئے۔ کون لوگ وہ تھے جو غالب آئے؟ من المسلمین، یعنی کہ مسلمان۔ تو الذین کا یہ بیان ہے من المسلمین سے، من بیانیہ، یعنی کہ مسلمان، و ملکہم، اور ان کا بادشاہ اور ان کا صاحب اقتدار شخص، وَكَانُوا أَوْلَى بِهِمْ وَبِالْبِنَاءِ عَلَيْهِمْ، اور یہی لوگ اصحاب کہف کے زیادہ قریبی تھے، یا یہی لوگ اصحاب کہف کے زیادہ مستحق تھے، کیونکہ یہ بھی ایمان والے تھے اور اصحاب کہف بھی ایمان والے تھے۔ وَبِالْبِنَاءِ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر یعنی ان کے قرب میں عمارت سازی کرنے کے بھی یہی لوگ زیادہ مستحق تھے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، ان لوگوں نے جو ان کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، تو لنتخذن علیہم، تو ضرور ہم ان پر بنائیں گے۔ ان پر تو ظاہر بات ہے کہ ان پر تو نہیں بنا سکتے، اس لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں علی کہفہم، علی باب الکہف، یعنی ان کی غار کے دروازے پر ہم بنائیں گے مسجد یصلی فیہ المسلمون۔ کیوں بنائیں گے مسجد؟ تاکہ اس میں مسلمان نماز پڑھیں، وَيَتَبَرَّكُونَ بِمَكَانِهِمْ، اور ان حضرات کی موجودگی سے تبرک حاصل کریں۔ کانا یکون کونن، کون، وجود، ثبوت، سب ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، تو مکان یہ مصدر میمی، وَيَتَبَرَّكُونَ بِمَكَانِهِمْ، اور ان کے وجود سے، ان کے موجودگی سے تبرک حاصل کرے۔ اور یہاں پر مکان مصدر وہ ظرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یتبرکون بمکانہم، اور ان کی مکان سے، ان کے روضے سے، ان کی قبر سے برکت حاصل کرے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ تو مکان مصدر میمی کون کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور مکان اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگوں کے مقابر کے آس پاس مسجدیں عام طور سے دیکھی جگہ جگہ پر ملتی ہیں، یہ پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ والے لوگوں کی قبروں کے پاس میں مسجد بنانا یہ پہلے ہی سے اللہ کے نیک بندوں کا یا اللہ کے بندوں کا طریقہ رہا ہے۔